شیطان اور رحمان کے ماننے والوں میں ہمیشہ ایک فرق رہا ہے۔ شیطان سجدے کا انکاری ہے اور رحمان کے ماننے والے ہمیشہ سجدوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ چیز آج ہم نے سمجھنی ہے کہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا اور راندہ بارگاہ ہے، آج بھی وہ چاہتا ہے کہ جیسے میں سجدہ نہ کر کے جہنمی قرار پایا ہوں تو میں بھی اپنے ساتھ والوں کو بڑھا کر سجدوں سے روک دوں۔ تو پہلا کام جو شیطان گمراہی کے لیے کرتا ہے، وہ سب سے بڑی چیز اس کے لیے جو ایک چیلنج ہے مسلمان کا، عام بندے کا، وہ نماز ہے کہ جب وہ نماز کے لیے 5 ٹائم اپنے خدا کی بارگاہ کی طرف چلے گا اور 5 ٹائم وضو کر کے آزاد دھوئے گا، گناہ جڑ جائیں گے اس کے، اور اس کی زبان کے گناہ بھی اتر جاتے ہیں ہر نماز سے پہلے وضو کر کے، اس کی آنکھوں کے گناہ بھی وضو سے اتر جاتے ہیں، ہاتھ بھی دھلنے سے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ وضو کرے، اور جب اس کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں دل کی توجہ کے ساتھ ادا کر لے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت لازم فرما دیتا ہے۔ 2 رکعتیں پڑھنے پر جنت مل رہی ہے توجہ اور اخلاص کے ساتھ، جو 5 نمازیں پڑھے گا تو کیسا رب کا کرم ہوگا۔ لہٰذا جب شیطان کو یہ پتہ چلا کہ مین ہتھیار یہ ہے کہ نماز سے روکو تو دین کی کوئی بات بھی سننے کو نہیں ملے، یہ وضو بھی نہیں کرے گا، اللہ کی طرف دعا 5 ٹائم نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم دعا کر لیتے اللہ کی بات، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دعا سے بھی غافل ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے غفلت کرتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے نماز کے تعلق سے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ سورہ مومنون کے اندر کامیاب لوگوں کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے تحقیق کامیاب ہو گئے۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ ارشاد فرمایا پہلی علامت ایمان والوں کی کیا بیان فرمائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے جو کامیاب ہیں ان کی پہلی کیٹیگری وہ ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، خشوع اختیار کرتے، فوکس کر کے خدا کی ذات کے لیے نماز پڑھتے، اور ان کا دل توجہ سب خدا کی طرف ہوتی ہے، خاشعین کی نماز ادا کرتے ہیں، تو انہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ قرآن عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو اسی پارے کی آیت نمبر 9 کے اندر، اسی پارے میں اسی سورت کے اندر ارشاد فرمایا جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ایک وضاحت یہ فرمائی والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 2 باتیں، نماز میں گڑ گڑانا اور نماز کی حفاظت کرنا، ان دونوں باتوں کے اوپر ایمان کی بنیاد ہے، اور ایمان کے بعد ان اعمال صالحہ سے جو انسان ترقی پاتا ہے، جو ان نیکیوں کو اختیار کرے گا تو رب کیا عطا فرمائے گا۔ اس سے آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، جو نماز اور ان نیکیوں پر پابندیاں کریں گے، زکاتیں دیں گے اور یہ نیک اعمال کر لیں گے، تو پھر خدا فرماتا ہے کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں۔ نماز پڑھنے والے جنت کے وارث ہیں، اور یہ نماز اتنی اہم ہے کہ قرآن عظیم کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا گیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے قول کے مطابق، تو جنتی اوپر سے نیچے جہنم والوں کو دیکھیں گے، اللہ پردے ہٹا دے گا۔ تو سورہ مدثر کے اندر اس چیز کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے جہنمیوں سے جنتی پوچھے گا ما سالککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے کر گئی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ قالوا، جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا سبب جہنم میں جانے کا جو جہنمی خود ذکر کریں گے، اور اسی قرآن نے بیان کیا سورہ مدثر کے اندر کہ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھے۔ نمبر 2 وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ارشاد فرمایا دوسری بات کہیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ یہ ان کے اوصاف ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم بیہودہ فکر والے لوگوں کے ساتھ وہی فکر رکھتے تھے۔
اور اسی طرح آگے فرمایا کہ ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب آپ غور کریں کہ جہنم میں جانے کا جو سبب بیان کیا گیا، اس میں پہلا سبب جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم جہنمی اس لیے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ افسوس ہے کہ آج ہماری اکثریت نماز سے غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر منافقین کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں یہ ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز میں آ بھی جاتے ہیں ہارے دل کے ساتھ آتے، نماز کو بوجھ سمجھ کر آتے، نماز کو تنگی سمجھ کر آتے۔ تو یہ ایک تو وہ ہے جو نماز پڑھ ہی نہیں رہا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، جہنمی کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو مجھے سقر کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اور جو نماز کو کبھی پڑھتا ہے، لوگ دیکھیں تو پڑھتا ہے ورنہ چھوڑ دیتا ہے اور جلدی جلدی کرتا ہے، ایسے ہے جیسے مرغ اپنی چونچ جو ہے وہ دانے پر لگا کر بھاگنے کی کرتا ہے مسجد سے، یہ حال ہے ان کا۔ تو قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں غافل ہو کر کھڑے ہوتے، سست ہو کر کھڑے ہوتے، اور جب لوگوں کے سامنے ریاکاریاں کرتے اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے۔ اسی قرآن کے اندر ذکر ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاعُونَ، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن میں دو تین چیزیں ذکر ہوئیں۔ پہلی چیز وہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں تو ٹھکانہ بتا دیا فی سقر، وہ جہنم میں ہوگا۔ اور جو منافقین ہیں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ ہارے دل سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگ دیکھیں تو لمبی نماز ہے اور لوگ نہ دیکھیں تو یا تو نماز نہیں پڑھیں گے یا پھر بڑی جلدی پڑھ لیں گے۔ تو آگے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ قرآن کتنے عالی انداز سے ہمیں نماز کی تلقین کرتا ہے۔ اور ایک موقع پر رب پاک نے قرآن میں فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور سبب سے مدد لیا کرو۔ اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری ہے سوائے متقیوں کے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نماز آسان ہے، لیکن جس کا دل ابھی اس لیول پر نہیں آیا، ابھی خوف خدا والا دل نہیں ہے، اس کو تو نماز بوجھ لگے گی، اس کے لیے تو نماز بھاری ہے۔ یہ نماز آسان اس کے لیے ہے جس پر رب رحمت فرما دیتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ منافق کبھی بھی پابندی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ منافقانہ صفت ہے کہ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے۔ اور یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ جو نمازی ہیں جن پہ نماز آسان ہے، خشوع والے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے جا کر ملنا ہے۔ جو خدا سے محبت رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن آیا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، سنن ابن ماجہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا کیا فلاں حاضر ہے نماز کے اندر؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں ہے، فجر کی نماز کا، آج سردی ہے تو بہت سارے لوگ جو نمازی بھی ہیں وہ مسجد میں نہیں آتے۔ نبی پاک کی حدیث سنیے، حضور فرماتی کیا وہ فلاں نماز میں آیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں آیا، اور لوگوں نے عرض کیا کہ وہ فلاں بھی نہیں آیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں نمازیں فجر اور عشاء، ارشاد فرمایا یہ دونوں نمازیں منافقوں پر زیادہ بھاری ہیں، اور اگر تم جانتے ان نمازوں میں کیا ثواب ہے تو تم گھٹنوں کے بل کھنچتے ہوئے مسجدوں کی طرف آ جاتے۔ اور پھر فرمایا کہ پہلی صف، مسجد کی جو پہلی صف ہے، فرمایا وہ فرشتوں کی صف کی طرح ہے، اور اگر تم جانتے کہ اس میں کیا بزرگی ہے اور تو تم اس کے لیے پہلی صف کے لیے جلدی کرتے۔ اور مرد کی نماز ایک مرد کے ساتھ اکیلے نماز سے بہتر ہے، یعنی اگر ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے سے یہ 27 گنا درجے جماعت سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور اسی طرح طویل ایک حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہمیشہ نماز پڑھے تو قیامت کا دن آئے گا تو نماز نور بن کے اس کے لیے آ جائے، اور فرمایا کہ نماز اس کی برہان بنے گی، دلیل بنے گی خدا کی بارگاہ میں۔
اور نماز اس کی نجات کا پروانہ لے کر آئے گی۔ اور فرمایا کہ جس نے نماز کی محافظت نہیں کی اس کے لیے نہ قیامت میں نور ہوگا، نہ نماز اس کی برہان بنے گی، اور نہ وہ نجات پائے گا۔ اور وہ قیامت والے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جو منافقوں کا سردار ہے اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے کا حشر فرعون کے ساتھ ہو جائے، قارون کے ساتھ ہو جائے؟ بڑے بڑے کفار کا ذکر ہے کہ جو بندہ جس سے مشابہت اختیار کرے گا، نماز پڑھنے والا اللہ کے نبیوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو قیامت میں جنت میں انہی کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز نہ پڑھنا کس کا کام ہے؟ فرعون کا، حامان کا، ابی بن خلف کا، اور جتنے بھی مردود لوگ ہوئے ہیں، حامان، فرعون، قارون وغیرہ، یہ سب ان کے کام ہیں۔ فرعون نے حکومت کی وجہ سے رب سے دوری اختیار کی، اور قارون نے مال کی وجہ سے خدا سے دوری اختیار کی، اور حامان نے بہت سارے سٹیٹس کی وجہ سے دوری اختیار کی، اور ابی بن خلف نے اپنا سٹیٹس لوگوں میں سرداری برقرار رہے، منافقت کرتا رہا۔ تو اب ان کے ساتھ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کے ساتھ قیامت میں ان کا حشر ہوگا جو نماز نہیں پڑھتا۔ افسوس کی بات ہے، آج صبح بچے کی فلائٹ ہو تو رات کو نیند نہ آئے، ماں باپ بھی جاگے، بچہ بھی جاگے، صبح فلائٹ لیٹ نہ ہو جائے، صبح بچے کا پیپر ہے تو رات کو اٹھ کے دیکھتا ہے ٹائم کیا ہوا۔ لیکن جو امتحان آخرت میں دینا ہے، جو امتحان قبر میں دینا ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب تک انسان سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور اس وقت تک وہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ یہ 4 جو سب سے پہلے 4 کویسچن جو ہے خدا کی بارگاہ سے حشر کے روز کیے جائیں گے، ان میں اولین سوال جو ہے اعمال کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں۔ یہ حشر کا پہلا کویسچن ہے۔ دنیا کا پیپر ہوتا ہے تو پرچے کے سوالات جو ہیں، کویسچن جو ہیں، وہ دکھائے نہیں جاتے، بتائے نہیں جاتے، روکا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے کہ امتحان لیا جائے۔ اور آخرت کا امتحان اتنا عالی ہے کہ دنیا کے اندر پیپر بتایا گیا، دنیا کے اندر سوالات بتائے گئے ہیں۔ قبر کے 3 سوالات ہیں، آج ہمارے بچے کو بھی یہ یاد ہے، من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو ان محبوب کے بارے میں حضور کے جلوے دکھا کر پوچھا جائے گا کہ کیا کہتا تھا دنیا کے اندر۔ یہ 3 سوال قبر کے ہیں۔ کیا اس میں کوئی اوجل پن ہے؟ اس کے اندر کچھ چھپایا گیا ہے؟ کیا یہ پیپر آؤٹ نہیں کر دیا گیا؟ پہلے سے بتا دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ اتنا عالی پیپر، سوال بھی بتا دیا جائے، پھر بھی تیاری کرنے کو تیار نہیں۔ نمبر 2، قیامت کے جو سوالات ہیں، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ کیا اس سوال کا جواب ہے میرے پاس کہ میں نے جوانی کیسے گزاری؟ آج جوانی کو دیوانی کہہ کر خدا کے سامنے بھی بغاوت ہے کہ ہم سر جھکانے کو تیار نہیں۔ یہ باغیوں کا انداز ہے کہ وہ نہیں جھکتا۔ ہم تو خدا کے بندے ہیں، ہمیں نمازی بننا ہے، باغی نہیں بننا۔ لہٰذا میرے پیارے محترم بھائیو، یہ نماز اتنی اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہمیں تنبیہ فرمائی، ڈرایا۔ حلیۃ الاولیاء کی 10,590 نمبر آیت یہ حدیث مبارک ہے۔ حضور فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ، زیادہ نہیں، ایک نماز کا ذکر ہوگا۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دے گا، کتب اسمہ علی باب النار، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ آج کہاں کا سٹیٹس، کہاں کا مال، فضول ٹائم، ہر وقت ہاتھ میں موبائل، فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب، ہر وقت ٹائم ہے دوستوں کے لیے، لیکن صرف تمہارے پاس خدا کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور کیا یہ دوست قیامت میں کام آ سکتا ہے؟ یہ موبائل کے قیامت میں کام آ سکتا ہے؟ کیا یہ دنیا کی فضول کتابیں جو ہیں وہ کتاب کام آ سکتی ہیں؟ اس کتاب نے کام آنا تھا، آج تو میں نے اس سے دوری اختیار کی۔ قرآن پڑھنے والوں کو بیکورڈ لوگ قرار دے دیا ہم نے، قاری ہے، قاری صاحب ہی ہے، مولوی صاحب ہی ہے، ہم نے تحقیر کر دی دین کی آج۔ اور افسوس ہے
آپ کے بیٹا پیسیوائی سیکھے، ڈائریکٹنگ ڈائریکٹ سیکھے، دنیا کی ساری ہسٹوریکل چیزیں پڑھ لے، وہ بی اے کر لے، وہ جو بھی بڑی سے بڑی ڈگری کر لے، اچھی بات ہے دنیا کی ڈگریاں دنیا کے لیے لینا، لیکن کیا یہ ڈگری کسی جگہ قبر کے کسی سوال میں کام آ سکتی؟ کیا یہ آخرت کے کسی سوال کا جواب دے سکتی ہے یہ ڈگری؟ آپ کا بیٹا آپ کے مرنے کے بعد ساری ڈگریاں لا کے قبر پہ رکھ دے، جب مجھے جو پڑھایا ہے اس کا ثواب مل جائے، بڑی سے بڑی ڈگری بھی، ہاں جس ڈگری کا ثواب تھا وہ تو میں نے حقیر کر دیا نا۔ آج بچے کو جو قرآن پڑھا رہے تھے، یہ غریب لوگ نا اس لیے قرآن پڑھاتے، اور مولوی وہ بنتا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، وہ مدرسے میں بھیج دیتے۔ جب میں نے اتنی انتہائی غلیظ سوچ جو ہے، جو کفار کا دیا ہوا پروپیگنڈا تھا، آج ہمارے مسلم معاشرے کے سماج کے اندر وہ سماتا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بیک ورڈ ہے، جو بچی سر پہ دوپٹہ لے لے وہ بیک ورڈ بچی ہے، جو نماز پڑھتی ہے اس طرح رشتہ نہیں کرنا، بڑی مولویانی بنتی۔ ہمارا انداز بدل گیا، ہم مسلمان ہیں نا، نہیں 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 ادھر نہیں کرنا یار، بڑا داڑھی رکھی ہوئی ہے مولوی صاحب پتہ نہیں کیا کرتے رہیں گے، بڑی تمیز کرتے حلال حرام کی، نہیں یار ان کے ساتھ نہیں چلے گا۔ ہاں ہمیں چاہیے بینک والا ہو، بڑی تنخواہ ہو، اگرچہ سود کماتا ہو، بڑی بڑی ہو، ہاں گورنمنٹ کی نوکری بڑا پیسے کماتا ہے، اگرچہ رشوت لے کر کماتا ہو، لیکن افسوس ہے آج حلال رزق اور جس دین کے اوپر ہماری بنیاد تھی، آج اس کو ایسا ذہنوں کے اندر انتشار کر دیا گیا ہے۔ نماز پڑھنے والے ان دنیا والوں کی نظر میں کیا ہیں؟ تو مولوی ہونے والا کام ہے، روزے رکھنے ہیں، یار غریب لوگ معاذ اللہ روزے رکھتے، ہمارے پاس تو بڑا کھانے پینے۔ کیا خدا کی بارگاہ میں یہ جواب چل سکتا ہے؟ کتنے نوجوان ہیں آج اس سوسائٹی کے، ان کو نماز پڑھ لو، میرے کپڑے پاک نہیں۔ کیا آپ ناپاک مرنا چاہتے؟ کیا قبر میں اس حالت میں چلنا؟ حضور فرماتے جو جیسے جیے گا ویسے مرے گا۔ کیسی بات ہے؟ کیا آج میں دین کی بنیادیات سے دور ہو گیا ہوں، نماز سے دور ہو گیا ہوں؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا، ایک نماز چھوڑی نا تو فرمایا کاتب اسمہ علی باب النار فیما یدخلها، جس جہنم کے دروازے سے انٹر ہوگا اس جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا یہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کا ذکر قرآن میں ہم نے کیا سنا؟ ما سلککم فی السقر، جنتی پوچھیں گے جہنم میں سے کیوں جہنم میں چلے گئے، تم کون ہو؟ ہمارے بھائی تھے، ہمارے رشتہ دار تو تھے، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ لم نک من المصلین، کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک توجہ سے سنی، حضور فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا، فرمایا فقد کفر جہارا، وہ اعلانیہ طور پر کفر کرتا ہے، انکار کرنے والا وہ شخص۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک علماء نے لکھی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ مشرک اور مومن کے اندر فرق نماز پیدا کرتی ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ ہم نے نماز پڑھنے والوں کو، دینی لوگوں کو مولوی کی کیٹیگری میں ڈال دیا، اور بقیہ لوگ کون ہیں؟ اور مسلم مومن کا ہم نے فرق کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مسلم مومن میں کوئی فرق نہیں تھا۔ افسوس ہے کہ آج دین کے اقتدار کو، دین کی بنیادیات کو ہم چھوڑنا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ اتنا دور ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ایسے فرامین ہیں بے نمازیوں سے متعلق، انسان ڈرتا ہے، لیکن آج تو یہ قوم ڈرنے کو بھی تیار نہیں۔ کوئی ڈرائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے ڈراتے ہیں، یہ بھی ہوگا جہنم میں، یہ بھی ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس میں ہم نے دنیا کی ترقی کو اعلیٰ سمجھا، کیا آخرت کی ترقی اعلیٰ ترقی نہیں؟ کسی کا بچہ دین سیکھ لے، سمجھ لے، اس پر عمل شروع کر دے، تو اب ہماری نظروں میں کیا تھوڑا سا سائڈ پہ، تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ رکھیں۔ کیا دین جو ہے وہ حقیر چیز تھی کوئی معاذ اللہ؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، ایک وادی ہے جس کا نام غی ہے، اور اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام حبحب ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب جہنم بجھنے پر آتا ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، اور دوبارہ سے بدستور وہ آگ بھڑکنے لگتی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کھولنا کنواں کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو نمبر 1 ارشاد فرمایا بے نمازیوں کے لیے ہے۔ جہنم کا سب سے سخت آگ والا کنواں بے نمازیوں کے لیے۔ نمبر 2 حضور فرماتے ہیں زانیوں کے لیے۔ آج بدکاری بڑی سستی ہو گئی، نکاح کو مہنگا کر دیا تو بدکاریاں سستی ہو گئی، زنا کرنے والے بھی اس کنویں میں ہوں گے۔ نمبر 3 حضور فرماتے ہیں شراب پینے والے بھی اس کنویں میں ہوں گے، اور سود خور بھی اس کنویں میں ہوں گے، اور آخر میں فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا وہی اس حبحب کنویں کے اندر داخل کیا جائے۔
آج کیا یہ گناہ بڑھ نہیں گئے؟ نمازیں لوگوں نے چھوڑنی تھی کیا؟ شادیوں کے اندر جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ان کے ہاں شرابیں عام نہیں ہو رہی؟ کتنے مشروبات کے نام کے اوپر الکوہل لوگوں نے پینا نہیں شروع کر دی؟ کہ آج یہ گناہوں کا معاملہ سود خوری عام نہیں ہوتی جا رہی؟ ماں باپ کی نافرمانی کہاں نہیں ہے؟ آج باپ کو ڈر لگتا ہے کہ بیٹا گھر سے نہ نکال۔ ایسے ظالم بچے ہیں کہ باپ مرا ہوا ہے تو اس کے انگوٹھے اپنے کاغذات پر جائیدادوں پہ لگوا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، بندہ جب کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے آقا کا فرمان سنیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے۔ جب کوئی امتی نماز پڑھتا ہے آقا کو گنبد خضراء میں خبر دی جاتی ہے کہ آپ کا بندہ نمازی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں قیامت والے دن اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ جو میرے امتی وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء، ان کا چہرہ، ان کے ہاتھ، ان کا سر اور ان کے پاؤں سونے چاندی کی طرح وہاں نور کی طرح چمکتے ہوں گے، اور نبی پاک فرمائیں گے ہاں یہ ہمارا ہے، آ جاؤ تم ادھر۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور آج ہم نے وضو بھی چھوڑ دی۔ اگر طبی طور پہ بھی دیکھتے تو 5 ٹائم ایک مسلمان اپنے فیس کو صاف کرتا ہے، اپنے ہاتھ کو واش کرتا ہے، اپنے پاؤں کو صاف کرتا ہے تو ظاہری طور پہ بیماریاں بھی دور ہوتی۔ آج سائنس ہی کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص 5 دفعہ دن کے اندر اپنی گردن کے اوپر پانی مس کر لے تو اسے فالج نہیں ہوگا، اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ آج تو میرے دین نے کتنا بھلا کر دیا تھا میرا، میں 5 ٹائم اپنا چہرہ صاف کرتا ہوں۔ دنیا کے تو فائدے اپنی جگہ رہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی شخص وضو کے اندر اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ چہرے پر پانی ڈالنے سے اس کے چہرے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو اپنے بازوؤں کو وضو میں دھوتا ہے اللہ تعالیٰ وضو کرنے سے اس کے گناہ صاف فرما دیتا ہے، اور جو اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو سر اور بری جو سوچی رب وہ معاف فرما دیتا ہے۔ آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ چہرہ دھونے سے معاف ہو جاتے، زبان سے جو گناہ ہوئے وہ کلی کرنے سے معاف ہو جاتے، اور پاؤں سے جو گناہ ہوئے وہ رب پاک کی بارگاہ میں وضو میں پاؤں دھونے سے رب گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ اتنی عالی تھی نماز کہ جو رب سے ملواتی تھی، رب کا دیدار کرواتی تھی، جنت رب سے دلواتی تھی، اور دنیا کے اندر آسانیوں اور رزق کا باعث بنتی تھی۔ آج اس اعلیٰ صفت کو چھوڑ کر قارون والے کام ہم نے شروع کر دیے کہ نمازیں چھوڑ دی، فرعون والے کام۔ صحابہ اکرام کا جو دور تھا اس کے اندر پہچان ہی واضح ہے، جو نماز پڑھتا ہے نماز کے ٹائم سارے مومن مسجد میں ہی ہوتے تھے، اور جو نماز اس وقت نہیں آتا تھا مسجد میں یہ علامت تھی کہ یہ مسلمان نہیں، صرف کافر ہی مسجد سے باہر آ سکتے۔ اور آج ہم 14ویں صدی میں اتنے دور ہو گئے ہیں کہ وہ چند لوگ ہیں نماز پڑھنے والے۔ ایک سوسائٹی میں 3000 لوگ رہتے ہیں لیکن مسجد میں 300 لوگ بھی نہیں آ رہے۔ یہ کتنی ایوریج نکلتی ہے، 100 میں سے ایک بندہ بھی صحیح طرح نماز نہیں پڑھ۔ اتنی کمی آ گئی ہے تو کس چیز کا انتظار ہے؟ پوری دنیا میں تو ہم لٹ رہے ہیں، کبھی ہمارا برما لٹتا ہے، کبھی عراق لٹتا ہے، کبھی شام کے اندر جنگ مسلط ہے، کبھی ہمارا فلسطین جو ہے وہ تنگیوں کے اندر ہے، کبھی ہمارا کشمیر جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے تو ہم آزمائشوں میں تکلیفوں میں گرے ہوئے ہیں۔ کون سی چیز مضبوط کرتی ہے؟ آئیے یہ بعض دنیا دار عقل مندوں کو فلسفہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ کیا ہے؟ راوی کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو جب بھی کوئی بات ایسی لگتی، کوئی مشکل مرحلہ آتا تو نبی پاک وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ حقیقت ہے، نماز ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو رب کی بارگاہ میں جب وہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے تو رب کائنات میں سب سے مضبوط اس شخص کو کر دیتا ہے۔ اس کے دل پر جب خدا کی نماز کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، یہ پہلا لفظ جو ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اقرار کرنا انسان پہ ڈر طاری کرتا ہے کہ سب سے بڑے کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو بندے کے پتر بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں آ کر تکبر نہ لے کر آؤ، یہاں سٹیٹس نہ لے کر آؤ مسجد کے اندر، یہاں اپنی بڑی بڑی دنیا کی نوکریاں نہ لے کر آؤ، اپنا مال نہ سمجھ کر آؤ۔ یہاں آؤ تو عاجزی کے پیکر بن کے آؤ، میں سب سے بڑے کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ اگر میں قرآن کا اور نماز کو سمجھ کر کبھی پڑھ لیتا، مسئلہ بھی تو یہ ہے جس نے پڑھا ہے کبھی نماز کا ترجمہ پڑھا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ آدمی نماز میں خدا سے گفتگو کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ بندے اور خدا کے درمیان مکالمہ کلام سے حدیث میں کہا گیا، لیکن مجھے کیا خبر کہ میں نے تو رٹا رٹایا سبق پڑھا۔
اور سنا بھی ہے تو مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ افسوس ہے، پوری زندگی میں نماز پڑھے، 40 سال ہو گئے، لیکن یہ نہیں پتہ میں کیا کرتا ہوں۔ اب ہماری ٹینشنیں، ہمارے خیالات، نماز میں رٹا رٹایا سبق بھی چلتے ہیں اور دماغ کے اندر وہ سارے کے سارا گھر کا کاروبار بھی چل رہے، گھر کے مسائل بھی چل رہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ میں نے نماز کو کبھی خشوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں آنے کا، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ فرماتی حضور ہم سے گفتگو کرتے، اتنے میں نماز کا وقت ہوتا تو ایسا لگتا کہ حضور ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ خدا کے ڈر خوف کی وجہ سے فرماتی کہ چہرہ مبارک پیلے رنگ کا ہو جاتا۔ کتنے اکابر ایسے ہیں کہ جب وہ مسجد میں آتے تو ان کا جسم کانپتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، لیکن آج مجھے کیا خبر ہے کہ میں کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کسی صدر سے ملاقات ہو تو بس 100 دفعہ تو کپڑا ہی چیک کر لیتے ہیں، 10 دفعہ اپنا منہ دیکھتے کہ میرا منہ صاف ہے کہ نہیں، اپنے دانت چیک کر کے جاتے۔ تو دنیا کے کسی ایک MP سے MLA سے ملاقات ہے تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آنا ہے، کس طرح آنا تھا؟ دل کے ساتھ آنا تھا یا صرف جسم کو لانا تھا؟ آج میں نے جسم تو کسی نے حاضر کر دیا لیکن دل پھر بھی چھوڑ کر آئے، وہ دنیا کو دیکھ کر آگے۔ وجہ یہ ہے جس چیز کا غلبہ رکھیں گے وہی ہوگا۔ آج چونکہ ہر وقت دنیا ہی کا غلبہ ہے۔ آپ غور تو کریں، 5 ٹائم بلایا جاتا ہے، پہلے نیند سے اٹھایا جاتا ہے فجر میں، قربانی دے کر آتا ہے یا نہیں؟ دیکھا جاتا ہے کون آتا ہے قربانی دے کر؟ آج ہمارا بستر، گرم بستر سے فجر میں نکل کر وضو کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہی تو اللہ والوں کی، اللہ کے بندوں کی پہچان ہے کہ یہی تو فرق ہوتا ہے کہ اگر رحمان کے ماننے والے ہو تو گرم بستر، پر کبھی تم خدا کی بارگاہ کو بستر کو ترجیح نہیں دے سکتے، تو وہ تمہیں ایک شوق محبت، میرے رب کا حکم بستر، دنیا کے سارے بستر قربان ہو جائیں لیکن میں نے اٹھ کر رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ظہر آتی ہے، کاروبار کا وقت ہے، مشکل ہے، عصر بھی کاروبار کا وقت ہے، ان کاروباروں سے چھڑا کر کہ ہم دنیا میں جاتے ہیں تو غافل بھی ہو جاتے ہیں، دوبارہ رب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور مغرب آتی ہے، رات کا ابتدا شروع ہوتی ہے، پھر صبح میں بھی اللہ کا ذکر کروایا، شام کو بھی اللہ کا ذکر، اور عشاء میں انسان فارغ ہوتا ہے تو لمبی نماز رکھی کہ رب سے زیادہ گفتگو کرے کہ رات پوری جو ہے غافل نہ ہو جائے۔ یہ کتنا خوبصورت تربیت تھی، لیکن آج میں نے نہ تو نماز کو سمجھا، نہ میں نے اس کا ترجمہ سمجھا، نہ اس کا مفہوم سمجھا، اور میں آج دور ہوتا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ آج نماز سے اتنی دوری ہے؟ اس میں پہلا سبب شیطان ہے۔ جی ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا اور اس کو راندہ بارگاہ کر دیا گیا، جہنمی ہونے کی مہر لگ گئی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ اکیلا نہیں جاؤں گا، سارے سجدہ نہ کرنے والوں کی جماعت بنا کر ساتھ لے کر جاؤں۔ کوئی شیطان ایک سجدہ نہ کرے تو مردود ہو جائے، تو ہمارے اندر کون سا کارنامہ ہے کہ ساری نمازیں چھوڑ دے، صرف جمعہ پڑھے اور ہم اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہو جائیں؟ تو بڑی غلطی ہے لوگوں کو کانٹے زمین میں لگا کے، بدعمالیاں لگا کے، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا۔ یقیناً وہ رب بڑا رحمان رحیم ہے، لیکن وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اور وہ پکڑ بھی فرما لیتا ہے۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تو وہ پکڑ بھی فرماتا ہے۔ میں آج کیوں اس بات کو بھول گیا ہوں؟ ایک بڑے گودام کو جلانے کے لیے ایک چھوٹی سی ماچس کی اتنی سی تیلی کافی ہوتی، تو جہنم میں لے جانے کے لیے ایک چھوٹا سا گناہ بھی لے جا سکتا ہے، اور بڑی گاڑی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک چھوٹا سا پتھر سٹون جو ہے اس کے پہیے کو روک دیتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ تو بن سکتا ہے نا گناہ کرنا، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم ان چیزوں سے بھی دور ہو گئے۔ میرے پیارے محترم بھائیو، نماز سے دوری کی ایک وجہ لوگوں کا اپنے آپ کو مصروف قرار دینا ہے۔ بڑے مصروف ہیں، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ کیا اللہ کے بارگاہ میں آپ جواب دے سکتے ہیں اللہ میں مصروف تھا؟ کیا میری ڈیوٹی کاروبار کرنا تھا دنیا کے اندر، صرف اسٹیٹس حاصل کرنا تھا، سیاست کرنا تھا؟ کیا اس طرح کے کام تھے؟ کیا میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ اللہ میرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا اور مجھے بھیجا ہی اس کے لیے گیا تھا، خدا کی عبادت کے لیے؟ لیکن افسوس کہ آج جو غیر اہم تھا اس کو میں نے اہم قرار دیا۔ نماز ہماری زندگی میں کیوں اہم ہو؟ سفر میں نمازی بھی جاتے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مشکل ہے یار، وضو کیسے کریں گے گاڑی کے اندر، ٹرین میں کیسے وضو کریں گے؟ نماز پڑھنی ہو تو بندہ جہاز میں بھی پڑھ لے، اور نہ پڑھنی ہو تو گھر میں بیٹھا AC میں بھی نہیں پڑھتا۔ لہٰذا یہ سمجھنا ہے کہ آج نفس و شیطان نے اور دنیاوی بہانوں نے، کبھی کپڑے ناپاک ہیں تو کبھی مصروفیت زیادہ ہے، امی نے کام کہا ہے تو کبھی ابو نے کہا ہے، کیا یہ ساری باتیں خدا کی بارگاہ میں مجھے معاف کروا سکتی ہیں؟ لیکن آئیے میرے پیارے محترم بھائی، ہم دور ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نماز تمہارے لیے نور بن جائے گی، نجات بن جائے گی، برہان بن جائے گی۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب نمازی بندے کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے خوبصورت طریقے سے اس کو خوشبو سونگاتے ہیں اور فوری طور پہ جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور جب بے نمازی کی روح نکالی جاتی ہے تو رگ رگ میں روک روک کر نکالی جاتی ہے۔
بڑی تکلیف سے اس کو گندے ٹاٹ میں لپیٹ کر لے جایا جاتا ہے، اور جو برے لوگ ہیں، منافق لوگ ہیں اور گناہگار اور کفار ہیں، ان کی روحوں کو چاہے برہوت کے اندر شام کے کنواں اس میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور مومنوں کی روحیں آسمانوں پر لے جائی جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمارے دین میں ہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ آخرت آئے، ہم مریں گے، آج موت آ جائے تو کیا زندگی، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ وہ سچ ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، آئیے، صرف سمجھ لینا کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ مان لینا، جان لینا، پہچان لینے میں عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا رب کی بارگاہ کی طرف آئیے۔ آج تک جو نمازیں چھوٹی ہیں، اپنے بارگاہ رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، وہ رب بڑا علی معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوگی، یار دیکھو وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو غریب ہے، میں نہیں بھی پڑھتا تو میں امیر۔ میرے پاس جتنے بھی دنیا کے امیر لوگ ہیں، کافر اکثر، وہ ملینر ہیں، وہ کروڑ پتی ارب پتی کفار ہیں، زیادہ تر مسلمان کم ہیں۔ یہ دھوکہ ہے دنیا کا۔ کیا مال ہونا کامیابی کی دلیل ہے؟ کیا کسی بندے کا صحت مند ہونا کامیابی کی دلیل ہے؟ یہ کامیابی نہیں۔ اگر رب نے کسی کو امیر غریب کیا، یہ تو دنیا کی تقسیم ہے۔ رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا ایک ہی فارمولہ قرآن کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں بہترین بندہ وہ ہے، عزت والا، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے۔ لہٰذا ان پیسوں سے نہ متاثر ہوں کہ غریب بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پیسے نہیں۔ نماز اللہ کی رحمت سے برکت لاتی ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آخرت جو ہے، جو نماز پڑھتا ہے تو وہاں کی وہ نعمتیں ملیں گی، دنیا کا بادشاہ بھی ہوگا تو جنت کے اندر اتری نیک اس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک عام جنتی کو اللہ عطا فرما دے۔